بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میں مولوی خورشید ضلع جیسلمیر راجستھان تبلیغی جماعت کا ایک ساتھی ہونے کی وجہ سے ضلع جیسلمیر اور صوبہ راجستھان کی طرف سے تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ سب اس کو دھیان سے سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ اس وقت ساری انسانیت صوبائی سطح پر یا ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر ایک وبا میں مبتلا ہے، جس کو روکنے کے لیے اور جس کو دفاع کرنے کے لیے جتنے ہمارے ڈاکٹر حضرات اور پرشاسن وغیرہ کوشش کر رہا ہے، ہم پوری تبلیغی جماعت کی طرف سے، عام مسلمانوں کی طرف سے اور پورے ملک واسیوں کی طرف سے ان کا ابھینندن کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور مالک ان کی ان محنتوں کو کامیاب کرے اور اپنی مدد و نصرت ان کے ساتھ شامل حال رکھے۔ عام انسانوں سے عرض کرنا چاہیں گے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ڈاکٹروں کی اور پرشاسن کی مدد کریں، ان کا سہیوگ کریں، ان کا ساتھ دیں۔ یہ اپنی جان جھونکے میں ڈال کر، اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری صحت کی فکر کر رہے ہیں۔ ہم کسی قسم کے بہکاؤ میں یا کسی قسم کے شک میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہوئے بغیر اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت اور ان کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے اور پرشاسن کے سہیوگ میں لگانے کی کوشش کریں۔ اگر ایک آدمی بیمار ہوتا ہے گھر کے اندر یا علاقے کے اندر یا گاؤں کے اندر، تو یہ چھواشات سے پھیلنے والی بیماری ہے، خدا جانے کتنوں کو متاثر کر دے گی اور کتنے اس کے ذریعے سے پریشان ہوں گے اور کتنی جانیں خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس وقت کا سب سے بڑا انسانیت کا فریضہ، ملک کی وفاداری کا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس بیماری کی چین کو توڑنے میں ہم پرشاسن اور چکتسا وبھاگ کا پورا سہیوگ کریں۔ جو کوئی بھی 1-1.5 مہینے کے اندر باہر کی کہیں سے بھی یاترا کر کے آئے ہیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آئے ہوں یا ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں آئے ہوں، تو وہ خود جا کر اپنا چیک اپ پرشاسن کو خبر کر کے خود کرا لیں۔ اس خیال سے بیٹھے رہنے کا کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کہ نہیں، یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کے لکشن اور اس کے اثرات کئی دنوں تک پتہ نہیں چلتے ہیں۔ اگر ہم چیک کرا لیں گے، گورنمنٹ کے قانون کے اعتبار سے اور چکتسا وبھاگ کے اصولوں کے اعتبار سے چل لیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بیماری پھیلنے سے رک جائے گی۔ خصوصاً عرض کروں گا میں ایمان والوں مسلمانوں سے اور تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے کہ جو کوئی بھی 1-1.5 مہینے کے اندر کسی بھی باہر کی یاترا پر جا کر آئے ہیں، چاہے وہ کسی اسٹیٹ سے اپنے اسٹیٹ میں آئے ہوں یا کسی ضلع سے اپنے ضلع میں آئے ہوں، تو وہ اپنا چیک اپ ضرور کرا لیں۔ اتنی ساری ایڈوائزریاں جاری ہونے کے بعد پرشاسن کی طرف سے، کیندری سرکار کی طرف سے، راجیہ سرکار کی طرف سے، میں نہیں سمجھتا کہ بھئی کوئی تبلیغی جماعت کا ساتھی یا کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی جو انسان جس کے اندر کچھ انسانیت ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا رہا ہو، چیک اپ کرنے سے بچا رہا ہو۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی نے اب تک چیک اپ اپنا نہیں کرایا ہے تو بذات خود جا کر اپنا چیک اپ کرا لیں۔ میں ضلع کی سطح سے اور حلقوں کی سطح سے اور مسجدوں کی سطح سے تمام تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے عرض کرنا چاہوں گا، پورے ضلع جیسلمیر میں بھی اور پورے صوبے راجستھان میں، کہ وہ اپنے ایسے ساتھیوں کی نشاندہی کر کے پرشاسن کی مدد کر کے ان کا چیک اپ ضرور کرا لیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ بیماری جو آتی ہے اور مصیبت اور وبا جو آتی ہے وہ کسی دھرم کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر نہیں آتی. اس میں کسی مذہب یا دھرم کو یا کسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا یہ انسانیت کے انتہائی درجے کے مترادف چیز ہے، انسانیت کے خلاف چیز ہے. ہاں چوک کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلط فہمی میں کسی سے بھی چوک اور غلطی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اس کو ایک طبقے کے ساتھ خاص کرنا اور جوڑنا یہ انتہا درجے کی نادانی اور انتہا درجے کی بیوقوفی سمجھی جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ سوچ اور ہماری یہ فکر ہمارے ملک کے اتحاد اور اتفاق کو خطرے میں نہ ڈال دے. مصیبتیں جو آتی ہے، وبا جو آتی ہے، وہ انسان کے انسانیت کی حد پار کرنے سے آتی ہے. جب انسان اپنے اندر انسانیت کی خوبیاں اور انسانیت کی صفات ختم کر کے جب حیوانیت کے درجے پر، جانور پنے کے درجے پر چلا جاتا ہے، ظلم میں آگے بڑھ جاتا ہے، لوگوں کا مال کھانے میں آگے بڑھ جاتا ہے، ایک دوسرے کو ستانے میں آگے بڑھ جاتا ہے، ایک دوسرے کے سارے ویوہار جاتی اور دھرم اور رنگ اور قوم کی بنیاد پر کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اور مالک اپنے بندوں کو ایک کرنے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے ایسی مصیبت لاتے ہیں یا ایسی وبا لاتے ہیں جس کے اندر سب کے سب بے بس اور بے کس نظر آتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمام انسانوں کو جن کے اندر انسانیت کا کچھ ذرہ ہے، براہ کرم اس وبا اور اس مصیبت کو کسی جماعت سے نہ جوڑیں، کسی دھرم سے نہ جوڑیں، کسی قوم سے نہ جوڑیں، بلکہ اس کو مالک کی طرف سے ایک انسانوں کے کرتوت اور ان کے گناہوں کی سزا سمجھیں، اور اس کے حل کے لیے سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کریں، مالک کی طرف رجوع کریں اور انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. سب سے بڑا دھرم اور سب سے بڑی خیرخواہی اور سب سے بڑا پیغام تمام مذہبوں کا اور خصوصاً مذہب اسلام کا وہ انسانیت کے کام آنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تمام مخلوق اور تمام انسان اور تمام جانور وہ میرا کنبہ ہے، جو ان کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، جو ان کے ساتھ برا سوچے گا اللہ تعالیٰ اور مالک بھی ان کے ساتھ برا ہی کرے گا. ہم انسانیت کے کام آنے کی فکر کریں اور جاتی اور مذہب اور دھرم اور زبان اور قوم سے بہت آگے بڑھ کر ایک انسان کے انسان ہونے کی وجہ سے اپنی جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اور جس طرح بھی ہو سکے ہم پورا کا پورا سہیوگ کریں تاکہ مالک اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو اور ہمیں اس بیماری سے اور مصیبت سے اللہ ہمیں جلد از جلد ہمارے ملک کو اور پوری انسانیت کو اور پوری دنیا کو اللہ جلدی سے نجات دے اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ دور کرے. تیسری بات عرض کرنا چاہوں گا، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. تمام اعمال جو ایمان والے رمضان المبارک کے اندر کرتے ہیں وہ تمام اعمال اس حالت میں بھی ہر حال میں کیے جائیں گے. کوئی بھی عمل کسی بھی حال کی وجہ سے چھوڑا نہیں جائے گا. رمضان المبارک کا مہینہ خصوصاً میں عام جماعت کے ساتھیوں سے، تبلیغ کے ساتھیوں سے اور عام ایمان والوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مبارک مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنا ہے. دعوت کے لیے اور عبادت کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان قانون اور ان اصولوں کا پابند بنانا ہے جو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یا راجیہ سرکار کی طرف سے یا چکتسا وبھاگ کی طرف سے یا پرشاسن کی طرف سے جو ہدایات ہمیں دی گئی ہے ان ہدایات کی پالنا کرتے ہوئے، ان کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو
दावत और इबादत के अंदर यकसुई के साथ लगाना है। तमाम ईमान वाले इस बात की फ़िक्र करें, अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसी फ़िक्र करें कि कोई भी ईमान वाला रमज़ान मुबारक के अंदर कोई भी मुसलमान रोज़ा न छोड़े। अगर एक रोज़ा भी छूट गया और उसके बदले सारी ज़िंदगी रोज़ा रख ले तो भी उसका हक़ अदा नहीं हो सकता। अल्लाह के कुर्ब का सबसे बड़ा ज़रिया है और अपने दिल को और अपने जिस्म को पाक करने वाली सबसे बड़ी चीज़ है वो रमज़ान मुबारक का रोज़ा है। जिस्म की ज़कात और जिस्म को पाक करने का सबब और पाकी का ज़रिया वो रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ों का एहतिमाम करना है। अपने घरों में रहें और रोज़े का एहतिमाम करें और तरावी का भी एहतिमाम करना है। कोशिश करें हम पूरा कुरान तरावी के अंदर सुन्नत के एतबार से एहतिमाम के साथ ज़रूर सुनें, लेकिन इसका ज़रूर ख्याल किया जाएगा कि तरावी पढ़ने के अंदर भी कानून की पूरी पालना की जाएगी। कानून के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया जाएगा तरावी के लिए या नमाज के लिए। एक घर के अंदर एक हाफिज़ अल्लाह करे मिल जाए, कोशिश करेंगे मिल जाएगा, और तरावी के अंदर पूरा कुरान सुने। जहाँ हाफिज़ नहीं मिलता वहाँ भी 3 आदमी 4 आदमी मिलकर तरावी ज़रूर पढ़ें और तरावी का एहतिमाम करें और छोटी छोटी सूरतें पढ़कर तरावी पढ़ लें। और हर एक अपने एतबार से कुरान पाक की तिलावत का भी एहतिमाम करे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करे। कम से कम दिन में मुतअद्दिद मरतबा 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन इसका विर्द सुबह शाम हमेशा करे। तमाम मर्द भी, तमाम मस्तूरात भी और तमाम माँ बहनें भी और बच्चे भी। जितने हमारे दावत के साथी हैं उनसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये हालात जो आए हैं काम पर या काम करने वालों पर, काम के ठिकानों पर या पूरे आलम पर, ये हमारी बेवसूली का नतीजा है। इसके लिए हम खूब इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह के सामने रोएं। हर एक साथी कम से कम दिन में एक बार सलात व तस्बीह का एहतिमाम करे और अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का फ़ैसला फरमाए। दाई हमेशा अपने सताने वालों के लिए हिदायत का मुतमन्नी होता है। अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जब दावत उमूमियत के साथ चलती है तो अल्लाह ताला बातिल को दावत के मुकाबले पर लाते हैं। जिनके मुक़द्दर में हिदायत होती है उनके लिए हिदायत का फ़ैसला हो जाता है। जिनके मुक़द्दर में हिदायत नहीं होती ऐसे रोड़े ज़मीन से साफ़ कर दिए जाते हैं। आम इंसानियत के लिए हिदायत की राहें खुलते हैं। हम किसी के बारे में बद्दुआ करने के बजाय हर एक के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह सारी इंसानियत को सही समझ अता फरमा, सब के लिए हिदायत का फ़ैसला फरमा। अपनी दुआओं में अल्लाह ताला से ख़ास तौर से हिदायत को मांगना है। आम इंसानियत के लिए दुआओं का एहतिमाम हो, इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम हो, कुरान की तिलावत का एहतिमाम हो। अपने घरों के अंदर 5 वक्त की नमाज एहतिमाम के साथ बाजमात पढ़ें। 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी मिलकर एहतिमाम से जमात से नमाज में अल्लाह ताला से ख़ास तौर से हिदायत को मांगना है। आम इंसानियत के लिए दुआओं का एहतिमाम हो, इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम हो, कुरान की तिलावत का एहतिमाम हो। अपने घरों के अंदर 5 वक्त की नमाज एहतिमाम के साथ बाजमात पढ़ें। 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी मिलकर एहतिमाम से जमात से नमाज पढ़ें। किसी नमाज के बाद फ़ज़ाइल अमाल मुंतखब हदीस की तालीम ज़रूर करें। तरावी के अंदर बाजमात कुरान पाक के सुनने का एहतिमाम किया जाए, दुआओं का एहतिमाम हो। और दावत का भी एहतिमाम करना है। मैं ज़रूरी बात अर्ज़ करूँगा दावत के तमाम साथियों से कि दावत का काम किसी हाल या किसी माहौल का ताबे नहीं है। ये काम ऐसा है कि इस काम को करने से कोई भी आदमी किसी भी हाल में मजबूर या माजूर नहीं हो सकता। जैसा हाल होगा वैसे काम किया जाएगा। हज़रत मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने एक साथी के पास गए तो फालिज पड़ा हुआ बिस्तर पर इस्तिंजा पेशाब हो रहा उनका। हज़रत को देख के रोने लगे। हज़रत ने फरमाया क्यों रो रहे?
اللہ نے کام دیا ہے، کام کرو اور کرتے کرتے مر جاؤ۔ کہنے لگے حضرت میں گشت نہیں کر سکتا، میں ملاقات نہیں کر سکتا، میں جماعت میں نہیں جا سکتا، میں کیا کام کروں گا؟ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا کام کرنے والوں پر ان کی حیثیت کے اعتبار سے یا ان کے مکلف ہونے کے اعتبار سے آتا ہے۔ اس وقت آپ کے ذمے گشت اور ملاقات نہیں ہے، اس وقت آپ کے ذمے اپنے بستر پر پڑے پڑے ساری انسانیت کا غم لے کر رونا ہے۔ آپ ساری انسانیت کا غم لے کر روتے رہیں۔ ہم اپنے گھروں میں ساری انسانیت کا درد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے سینوں میں لے کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کریں۔ عمل دعوت کا بھی اہتمام کرنا ہے، تعلیم کا حلقہ گھر کا بھی پابندی سے ہو، اور جہاں ہم نماز پڑھیں 5-6 آدمی ایسا ماحول بنائیں، اپنے پورے ضلعوں میں پوری بستیوں میں ایسا ماحول بنائیں کہ وہاں پر اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ اعمال کیے جائیں۔ تیسری ضروری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ انسانیت کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، انسانیت کے کام آنے کا۔ تیسری ضروری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ انسانیت کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، انسانیت کے کام آنے کا مہینہ ہے۔ اپنے عام انفاق کو ہمیں فضولیات سے بچاتے ہوئے انسانیت کے کام آنے پر اور ضرورت پر لگانا ہے۔ اپنے صدقات اور خیرات کے ذریعے سے تمام انسانیت کی ہمیں مدد کرنی ہے۔ عام صدقہ اور عام خیرات ہر ایک کو دینی چاہیے۔ ایسی فکر ہو اس مبارک مہینے میں اور اس لاک ڈاؤن کے ٹائم میں جہاں ساری دنیا کی حرکت رکی ہوئی، ہمارا کوئی بھی پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ انسانیت کے ناطے یہ انسانیت کا حق ہے۔ حدیث میں فرمایا جس کا پڑوسی کسی سے پریشان ہو تو یہ اسلام کا جز نہیں ہے۔ ہم اپنے عام صدقات اور عام خیرات کے ذریعے سے، عام انفاق کے ذریعے سے انسانیت کے کام آئے۔ یہ نہ دیکھیں یہ کس مذہب کا ہے یا یہ کس دھرم کا ہے یا یہ کس جماعت کا ہے یا یہ کس مسلک کا ہے، بلکہ ہمیں تو انسان ہونے کی وجہ سے اس پر اللہ کی طرف سے دی ہوئے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے قرب کا بڑا ذریعہ اور محبوبیت کا ذریعہ ہے اپنے مال کو یتیموں، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنا۔ انسانیت پر خرچ کرنا یہ سب سے بڑا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے۔ زکوٰۃ بھی ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہی مال پاک ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا جو شرعی اصول ہے اس کی اہتمام کے ساتھ پابندی کرنی ہے۔ شرعی اصول اور اس کے شرعی مصرف ہم علماء کرام سے معلوم کریں گے۔ جتنے مسلمان ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں اور صاحب زکوٰۃ، یہ صاحب نصاب نہیں ہے کیا، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ہم خود تلاش کر کے اپنی زکوٰۃ ان تک جا کر پہنچائیں۔ ہمارے مال کا بڑا مصرف، اور میں تو یوں کہوں بہت ہی بہتر مصرف، وہ ہمارے یہ دین کے قلعے مدارس ہیں۔ میں عام ایمان والوں سے عموماً اور تبلیغ کے ساتھیوں سے خصوصاً عرض کروں گا کہ اس مبارک مہینے میں ہم اپنے مال کو سب سے زیادہ مدارس پر خرچ کرنے کا اہتمام کریں۔ ذمہ داری ہمیشہ کی ہماری، اور خصوصاً اس لاک ڈاؤن کے موقع پر تو ذمہ داری ہے ہم اپنا مال مدرسوں میں جا کر خود پہنچائیں۔ کسی بھی راستے سے ہو اپنا مال مدرسے میں جا کر ہم خود پہنچائیں۔ خصوصاً میں عرض کروں گا جتنے بڑے مدارس ہیں اور بڑے مدارس ہیں جو ہماری پوری طریقے سے علم میں ہیں اور وہاں بڑے درجے کی تعلیم ہے، بڑے خرچے ہیں، ہم فکر کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کا بھی کچھ حصہ اور بہت بڑا حصہ امداد کا ضرور ہم مدرسوں تک خود جا کر پہنچائیں۔ یہ بات میں بہت تاکید کے ساتھ تبلیغ کے ساتھیوں سے، عام ایمان والوں سے عرض کر رہا ہوں۔ تبلیغی جماعت کے پلیٹ فارم سے صوبے راجستھان اور ضلع جیسلمیر کی طرف سے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ایسی فکر ہو، ایسی حشاشی اور بشاشی کے ساتھ کام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس مبارک مہینے کو گزارنے سے، اور اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دے
اور امن کا اور عافیت کا فیصلہ کر دے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ ان تمام اعمال کا اہتمام کریں گے۔ مسائل کے اعتبار سے زکوٰۃ کے مسائل، تراویح کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، اس کے لیے اپنے اپنے قریب کے علماء سے جا کر رابطہ کریں، پوچھتے رہیں۔ باہر نکلنے کی اگر گنجائش ہو تو ٹھیک، نہیں تو لاک ڈاؤن کا پالن کر کے گھروں میں رہیں، مسائل فون وغیرہ سے علماء سے معلوم ضرور کر لیں اور اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام حضرات ان گزارشات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے اور ان تمام چیزوں کو اپنے ماحول میں زندہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔